السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مکہ کے وفد کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ اہل مکہ اپنے وفد کی ناکامی سے بہت مایوس ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ چنانچہ قریش کا سردار آپ کے پاس آیا اور بڑے میٹھے انداز میں آپ سے یوں مخاطب ہوا: اے میرے بھتیجے، اگر تم اس دنیا کی تبلیغ سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم خود تم کو مال جمع کر دیتے ہیں۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر تمہارے دماغ میں نعوذ باللہ کچھ خلل آ گیا ہے تو ہم علاج کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا: مجھے نہ عزت کی ضرورت ہے، نہ دولت اور حکومت کی، اور نہ ہی میرا دماغی توازن خراب ہے۔ میری حقیقت تو یہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ حامیم کی آیت تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یہ فرمان خدا کی طرف سے ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، نہایت رحم والا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات جدا جدا ہیں۔ یہ پڑھی جانے والی کتاب عربی میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو ان میں سے اکثر نے منہ موڑا اور وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر اس کا کچھ اثر نہیں، جس کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو۔ ہمارے کان اس کو سننے والے نہیں ہیں، اور ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پردہ ہے۔ تم اپنی تدبیر کرو، ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی بشر ہوں، پر مجھ پر وحی آتی ہے اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ سب لوگوں کا معبود صرف ایک ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اسی سے معافی مانگنا لازم ہے۔ ان پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں اور صدقہ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو خدا پر ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے آخرت میں بڑا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرتاثر لہجے میں ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور عتبہ دمبا خود کھڑا سنتا رہا۔ جب آپ نے کلام ختم کیا تو قریش کو جا کر اطلاع دی: میں ایک کلام سن کر آیا ہوں جو نہ کہانت ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ میری مانو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قریش نے یہ سن کر کہا: لو، عتبہ پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ جب ہر طرح قریش شکست کھا گئے تو قسم قسم کے معجزات آپ سے طلب کرنے لگے۔ چونکہ ان کے مطالبے میں استہزاء اور مذاق کا پہلو شامل تھا، نیز خدا کے نبیوں کے وعظ کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہر وقت لوگوں کی حسب منصب معجزات دکھاتے رہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جب بھی نبیوں نے اپنی اقوام کے حسب منصب معجزات دکھائے، پھر انہوں نے تکذیب کی، یعنی اس کو جھٹلایا، تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ اس لیے آپ نے معجزات دکھانے سے انکار کر دیا، اگرچہ سینکڑوں معجزات خدا کی مرضی کے مطابق آپ سے ظاہر ہوئے۔ چند معجزات جو کافروں نے آپ سے طلب کیے تھے: نمبر 1، خدا سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر کر دے، اور جو یہ کہتا رہے کہ یہ شخص سچا ہے، ہم کو تمہاری مخالفت سے بھی منع کر دے۔ یہ بھی سوال کرو کہ تمہارے لیے باغات لگ جائیں، سونے کا محل بن جائے، خزانے میں سونا چاندی جمع ہو جائے، آسمان کے کچھ ٹکڑے ہم پر گرا دو، آسمان سے پتھر برسنے کی دعا کرو، آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لکھی کتاب لاؤ، خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کا بدترین دشمن ابو جہل ادھر سے آ نکلا۔ پہلے تو اس نے آپ کو گالیاں بکیں، پھر ایک پتھر مارا جس سے آپ کو خون بہہ نکلا۔ آپ کے چچا حمزہ جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، ان کو جب اطلاع ہوئی تو جوش قرابت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اپنی کمان کھینچ کر ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے بھتیجے، تم کو یہ سن کر ضرور خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا: اے میرے چچا، مجھے ان باتوں سے قطعاً خوشی نہیں ہوتی، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب تم اسلام لے آؤ۔ حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اسلام سے تبلیغ کا کام آگے بڑھا۔ حضرت عمر عرب کے مشہور بہادر اور پرجوش جوان تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک میں آپ ہی کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ ایک دن قریش کی ترغیب دلانے سے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔
راستے میں کسی نے اطلاع دی کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ غصے کے عالم میں اسی وقت بہن کے گھر گئے۔ اس وقت یہ حضرات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے آواز سن لی۔ جب اندر گئے تو ان دونوں کو خوب مارا، مگر یہ دونوں حضرات اسلام پر ڈٹے رہے۔ ان حضرات کی استقامت دیکھ کر آپ کے دل پر بھی ایسا اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا کلام تھا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ وہ بولے، اس کلام کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، پہلے غسل کیجئے۔ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بہنوئی نے سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کو سنائیں۔ آپ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ در حقیقت آپ اسی وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر آپ کے بہنوئی آپ کو حضرت ارقم کے گھر لے گئے، جہاں مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جمع تھے۔ وہاں جاتے ہی آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ کے مسلمان ہونے سے مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ زور سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، جس سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اس دن سے اسلام گھاٹیوں سے نکل کر میدانوں میں آ گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ کوئی حربہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے باز نہ رکھ سکا، تو قبائل عرب نے متفقہ طور پر طے کیا کہ بنو ہاشم یعنی حضور کے خاندان سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے۔ ان سے خرید و فروخت نہ کرو، شادی بیاہ نہ کرو، کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ یہ معاہدہ ایک چرمی تھیلے میں بند کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے والے مجبور ہو گئے کہ گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹی میں محصور ہو جائیں۔ 3 سال تک مسلمان اسی گھاٹی میں رہے۔ رزق کی تنگی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بنو ہاشم کے بچے روتے تو گھاٹی سے باہر آواز سنائی دیتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے اس گھاٹی سے صرف حج کے مہینوں میں نکلتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں شوال ذی قعدہ ذی الحجہ میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس دوران آپ مکہ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو واعظ کرتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، مگر ہر جگہ ابو لہب آپ کا پیچھا کرتا اور کہتا، لوگو یہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے، سوائے لفظ اللہ کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ جب یہ بات کافروں کو معلوم ہوئی تو وہ بولے، محمد نے بلا دیکھے ایک بات کہی ہے، اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گھاٹی سے نکلنے کی اجازت دے دیں گے اور بائیکاٹ بھی ختم کر دیں گے۔ سب کافر حرم میں اکٹھا ہوئے۔ جب معاہدہ کھول کر دیکھا تو جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی نکلا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو گھاٹی سے نکلنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت علی کے والد اور حضور کے شفیق چچا ابو طالب انتقال کر گئے۔ وہ ایمان تو نہیں لائے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد اور پشت پناہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اس لیے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔